عوام میں خوش آمدید. میں ہوں مرتضیٰ سولنگی. قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور دوسری قائمہ کمیٹیوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، جبکہ 3 درجن کے قریب پارلیمانی نشستوں پر ضمنی انتخابات ایک ہفتہ دور ہیں. لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں تقریباً 40 سال بعد قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سلاخوں کے پیچھے ہیں. وزیر اعظم عمران خان، جنہوں نے حلف برداری سے پہلے تقریباً مصالحانہ گفتگو کی تھی، اب مخاصمانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پر حزب اختلاف کے رد عمل پر رد عمل دیتے ہوئے آج انہوں نے کیا کہا، پہلے دیکھ لیتے. عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے. میں بالکل بے خوف ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ عثمان بزدار کرپشن نہیں کرے گا. یہ جو 3 میٹروز بنائی ہیں، آپ کو پتہ ہے پنجاب گورنمنٹ ہر سال اس کے اوپر کتنا خسارہ ادا کر رہی ہے؟ 8 ارب. ایک طریقہ ہے ہم مہنگائی نہ کریں، ہم قرضہ واپس بھی کریں اور مہنگائی نہ کریں. ان کا چوری کیا ہوا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان میں واپس لے کے آئے. شہباز شریف کو منڈیلا بنتے دیکھا. جس طرح جناب لوگ اس طرح اس کو سامنے آئے ہوئے ہیں، گاڑی کے سامنے نعرے مار رہے ہیں. کون سی قیامت آ گئی کہ جناب ان کو بلا لیا تفتیش، اور مجھے کہہ رہے ہیں کیا میں وکٹمائزیشن کر رہا ہوں؟ جو بھی آپ نے مظاہرے کرنے ہیں، آپ نے اگر دھرنا دینا تو میں کنٹینر آپ کو دے دیتا ہوں. اگر عمران خان کے نیچے آج نیب ہوتی تو کم از کم 50 لوگ جیلوں میں ہوتے. آج لگے ہاتھوں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جناب عمران خان نے IMF جانے کے حوالے سے کیا کہا تھا، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے. یہ کبھی امید نہ رکھنا کہ اگر عمران خان کا آپ کا پرائم منسٹر ہو تو بھاگا پھرے دنیا میں پیسے مانگتے ہوئے میں خودکشی کر دوں گا بلا پیسے مانگ. ہو سکتا ہے IMF کے پاس جانا پڑے. ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ابراہیم خان صاحب ویڈیو لنک پر موجود ہیں، اور ساتھ ہی میرے ساتھ اسلام آباد سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب نیر بخاری. اور یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک بھی موجود ہیں. تو کیوں نہ تحریک انصاف کے جو معزز ممبر ہیں ابراہیم خان صاحب، آپ سے اگر ہم شروع کر سکیں. آج 51واں دن ہے آپ کی حکومت کے آئے ہوئے. آج ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب ہمارے وزیر اعظم بجائے آگ پر پانی ڈالنے کے انہوں نے آج پٹرول چھڑکانے کی بات کی ہے کہ جی آپ لوگ آ جائیں، کنٹینر میں خود دے دوں گا. یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہماری کوئی شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے، گیلانی صاحب سے، یہ جتنے بھی صاحب ہیں بڑے بڑے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اچھا، ہم یہ چاہ رہے ہیں اس ملک میں ایک نظام آ جائے. دیکھیں، میں آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک کام کیا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر. بنو امیہ کا انہوں نے کڑا احتساب کیا تھا، اور اس کے بعد زندگی میں انہوں نے سادگی کا رواج دیا تھا، اور 2.5 سال کے اندر پوری سلطنت کا نقشہ تبدیل ہو گیا تھا. سر، ہماری ہر قدم وہ ہوگا جو میرٹ پہ، رول آف لا کے مطابق. ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی ادارہ کسی بھی شخص کو پکڑتا ہے اور اس کا وہ اس کے قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اور ان دا کورٹ آف لا اگر وہ اس پہ ثابت ہوتی ہے تو پھر ہی ول فیس دا میوزک. چاہے وہ میں ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہیں، چاہے شہباز شریف صاحب ہیں. جی جی. یہ کہنا کہ جی ہم نے آتے ہی تیل چھڑک دیا ہے، یہ تیل نہیں چھڑک رہے ہم کسی پہ. اچھا.
اگر کسی پہ الزامات ہیں تو ادارے اپنا پورا ان کا استحقاق ہے کہ وہ ان کو اس سے انویسٹیگیٹ کریں، اور اگر ثابت ہوگا تو ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، نون کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو۔ ٹھیک ہے، It will be, I mean, across the board. ٹھیک ہے، اور سب کے لیے ہوگا جی۔ ٹھیک ہے، میں اگر نیر بخاری صاحب آپ سے اگر پوچھ سکوں کہ یہ تو اکراس دا بورڈ سب کا احتساب ہو رہا ہے، خود ابراہیم خان صاحب بھی بتا رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر میرے نیچے نیب ہوتی تو 50 لوگ اور بھی اندر ہوتے اور ان سب کی باری آ رہی ہے، تو پھر یہ تو آپ تو خود کہتے تھے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، تو آپ لوگ شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ شکریہ سولنگی صاحب، بات شکایت کی نہیں، آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کی، اٹ اماؤنٹس ٹو اے تھریٹ ٹو دی چیئرمین نیب۔ اچھا، اگر سٹنگ پرائم منسٹر کہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں چیئرمین نیب کی کارکردگی سے، تو کیا آپشنز رہ جاتی ہیں پرائم منسٹر کے پاس؟ اگر وہ قانون کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو پھر وہ جو ریموول ہے، جس طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کی ریموول ہے، ایک وہ راستہ ہے، اور اس سے پہلے ابھی ٹینیور باقاعدہ موجود ہو چیئرمین نیب کی، اور اس قسم کی اوپن گفتگو، اس قسم کی پریس کانفرنس، یہ کیا میسج کنوے کر رہی ہے نیب کے چیئرمین کو؟ بالکل جو احتساب ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، لیکن اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ نیب کے ادارے کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پہلے کہتی تھی کہ سندھ میں ان کا رول اور پالیسی اور ہے، پنجاب میں اور ہے، KPK میں اور ہے، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کو کہ ابھی بہت سارے ریفرنسز ہیں جن پہ ملزمان کو اریسٹ نہیں کیا گیا، اور صرف سمن جاری کیے جاتے ہیں ریفرنسز میں، اور بیلز دے دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اور اگر یہ پالیسی میں، آپ سولنگی صاحب مجھے ختم کرنے دیں، اگر نیب نے یہ پالیسی بنا لی ہے تو یہ ارسپیکٹو کہ کون سے پروونس میں کس شخصیت کے خلاف ریفرنس ہے یا انویسٹیگیشن ہے، تو ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ایکولیٹی بیفور لا سب کے لیے لازم ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس سفیشینٹ مٹیریل تھا، کیونکہ مٹیریل تو ہم نے ایگزامن نہیں کیا، لیکن اس میں ایک عنصر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ باقی احتساب کرنا اس ادارے کا کام ہے، لیکن اس ادارے پہ بہت ساری انگلیاں پہلے اٹھتی رہیں، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر نے خود ایک انگلی اٹھا دی ان پہ، تو نیب کو، اس کے چیئرمین کو اپنے کارکردگی پہ، اپنے رویوں پہ، اپنی پرفارمنس پہ غور کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب تو میں اس کا جواب دے دوں؟ جی، میں اگر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے بھی پوچھ سکوں، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اب تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اب سندھ کا بھی وہی حال ہے، پنجاب کا بھی، تو پھر تو اکراس دا بورڈ احتساب ہو رہا ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ بقول وزیر اعظم صاحب کے نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی ہمارے بھائی ابراہیم خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کا ذکر کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں NICL کا کیس نہیں ہوا تھا 22 ارب روپے کا، جس میں مونس الہی صاحب کا نام ہے۔ اگر آپ بھولتے ہیں تو اس وقت آپ کے سپیکر جو آپ کی پارٹی کے جنہیں آپ نے سپورٹ کیا، ان کے صاحبزادے ہیں، اور 2011 کا یہ کیس 11، آج 2018 ہے، ابھی انکوائری سے آگے نہیں جا سکا۔ چلیں اس کو چھوڑ دیجئے۔ ایک اور مقدمہ ہے، شاید آپ کو یاد ہو، اس کا نام ہے EOBI، 44 ارب روپے کا ہے، 44 ارب، 2012 سے شروع ہوا ہے، ابھی تک انکوائری میں پھنسا ہے۔ اس میں ظفر گوندل، آپ کو نام معلوم ہو کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے تھے،
آپ بھولتے ہیں آپ کی پارٹی میں اب یہ شامل ہو چکے ہیں. یہ ظفر گوندل صاحب اس کے اندر ملوث ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سینئر وزیر علیم خان صاحب جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. یہ مقدمہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کا نہیں ہے. تیسرا مقدمہ ہے ایک بحریہ ٹاؤن کا, جس کے اندر تقریباً صرف 200 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ 45 دن میں ریفرنس اس کا دائر کیا جائے. ابھی تک کوئی ریفرنس ہمارے سامنے نہیں آیا. ہم نے تو صرف تعریف ملک صاحب کی سنی ہے ابھی تک ہر طرف سے. اس کے علاوہ ایک کیس ہے نندی پور کا 12 ارب روپے کا. اس کے اندر جناب کے وزیر جو ہیں ان کے اوپر استغاثہ دائر ہو چکا ہے, ریفرنس فائل ہو چکا ہے, انکوائری یا انویسٹیگیشن میں نہیں ہے. وہ اتار دیا آپ نے وزارت سے, ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر اپوزیشن لیڈر جو ہیں جن کی ابھی انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے, آپ کو خطرہ ہے کہ چلے جائیں گے یا ان کو پکڑنا ضروری ہے, تو جس کا استغاثہ دائر ہو گیا اس کو پکڑنا کیوں غیر ضروری ہے؟ اسی طرح اور فیڈرل امپلائیز کا آپ کو معلوم ہے ایک مقدمہ ہے, پی ٹی سی ایل کا $800 ملین کا ایک مقدمہ ہے, سیف سٹی اسلام آباد کا کوئی ایک مقدمہ ہے. یہ تمام مقدمات چل رہے ہیں, مگر پکڑا کون جا رہا ہے؟ کچھ ہمارے لوگ, کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ. یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکمرانی میں یہ لوگ پہلے پکڑے جاتے, وہ پہلے اپنے لوگوں کا احتساب کرتے, اس کے بعد لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے. آپ کو یاد ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے جب بچپن میں کتابیں اسکول کی پڑھتے تھے اس میں ہم نے پڑھا کہ خاتون ان کے پاس آئی کہ میرا بیٹا بہت مٹھائی کھاتا ہے, اسے منع کر دیں. انہوں نے کہا 3 دن بعد آنا. اس وجہ سے کہا کہ اس دن خود انہوں نے مٹھائی کھا رکھی تھی, تو کیسے منع کرتے؟ پھر منع کیا اس بچے کو 3 دن کے بعد. تو آپ مجھے یہ بتائیے, یہ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال اگر نہ دیں تو پھر ہم کم از کم ریال پولیٹکس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال دیتے ہیں تو پھر آپ یہ تمام باتیں جو میں نے کی ہیں مجھے مجبور کرتے ہیں کہ یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے پوچھوں کہ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ ہونا تھا یا پہلے وہ اپنے گھر سے شروع کرتے؟ لیکن چلیں, دوسری میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج مجھے لگا جی میں آپ کے پاس آتا ہوں, مجھے موقع آپ کو پورا موقع دیں گے ابراہیم خان صاحب. مجھے آج میرا یہ خیال ہے سولنگی صاحب کہ بے شک عمران خان صاحب وزیر اعظم رہیں, لیکن آج ان کی پارٹی کی رکنیت معطل کر دینی چاہیے پی ٹی آئی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا مشہود صاحب کی بھی تو رکنیت جو ہے وہ ہم نے کینسل کر دی یا سسپینڈ کر دی, تو ان کی بھی سسپینڈ ہو جانی چاہیے, کیونکہ بات تو انہوں نے وہی کی جو رانا مشہود صاحب نے کی. یہ ڈان کا صفحہ ہے, اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ 100 روپے کے جی سے زیادہ بڑھ گئی سی این جی کی پرائس. جی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ٹیکس ہیونز نے ریفیوز کر دیا ایف بی آر کے ساتھ کوآپریشن کرنا. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ جو رپورٹ آئی ہے سپیریئر کورٹس کی طرف سے ڈی پی او کی ٹرانسفر وہ فرسٹ لیڈی کے ایکس ہسبینڈ کو روکنے پہ سی ایم صاحب نے, جن کو انہوں نے کہا کہ بزدار ہی تبدیلی ہے, یہ ہے وہ تبدیلی, علامہ بزدار نے آج اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس رپورٹ کو. اسی صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ کیسز شہباز کے خلاف ہم نے نہیں کیے. یہ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. وہ ہمارے دوست چودھری فواد صاحب کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ اور بھی 50 ہیں جو بھی آگے پڑھیں, اور آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا. اب بات یہ ہے, کہہ یہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ بھائی ہم سے یہ نہیں چلتی حکومت, ہم نہیں چلا پائیں گے. یہی رانا مشہود صاحب نے کہا تھا کہ آپ سے نہیں چلتی حکومت, بھائی آپ نہیں چلا پائیں گے, اب آپ چھوڑ ہی دیں. یہ آج بڑا گفتگو, آپ مجھے بتائیے, یہ آج جو گفتگو ہوئی ہے 300 ارب ڈالر انہوں نے لانے تھے واپس. سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 40,000 سے نیچے گر گئی, 53-54 سے شروع ہوئی ہے, آج 40 سے نیچے گر گئی. گردشی قرضہ جو ہے وہ 1.2 ٹریلین پہ آ گیا اور پچھلے 2 مہینوں میں تاریخی طور پہ سب سے زیادہ ہے. یوریا کی بوری 130 کی ہو گئی. بجلی کی قیمت بڑھنے لگی ہے, آج انہوں نے کہہ ہی دیا ہے. گیس کی قیمت بڑھ چکی ہے جس کے نتیجے میں بجلی کی قیمت 2 مہینے میں بم کی طرح لوگوں کے اوپر, وہ والے بم نہیں جن کا یہ کیا نام تھا ان کا بم, منشا بم نہیں, مہنگائی کے بم کی طرح لوگوں کے اوپر گرے گی. آج منشا بم صاحب کے حواری. مجھے وقفہ دے دیں, لینے دیں. میری تو بات یہ بھی آدھی ہوئی, تو آپ کو پھر موقع دیتے ہیں, لیکن وقفے کے بعد آئیں گے. ابراہیم خان صاحب آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ جواب دے سکیں.
वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदेद। इब्राहिम खान साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे। जी सर, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था मेरे भाई मुस्लिम लीग नून से, जितनी लंबी लंबी लिस्ट इन्होंने दी है, वो कह रहे हैं कि कुछ आपकी पार्टी में हैं, कुछ आपके एलाइज हैं, तो इन्होंने तो इमरान खान की बात को सेकंड कर दिया है कि वाकई ही नैब अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रही। इसीलिए खान साहब ने कहा है कि नैब अपने काम को पूरी तरह से करे, चाहे उसमें पीटीआई वाले आते हैं, किसी हमारे एलाइज आते हैं, नून लीग आती है, पीपल्स पार्टी आती है, कोई भी आता है। जब हमने कहा है अक्रॉस द बोर्ड, इस सारी चीज को एक तरफ रख के मैं एक बात करना चाहता हूं कि यहां पर हम किसी भी कोई भी ताकतवर किसी मजलूम के साथ ज्यादती कर सकता है, लेकिन जब अल्लाह के यहाँ पेश होना है अल्लाह के हुजूर, तो उस वक्त वहां पे किसी के साथ रियायत नहीं होगी। तो हमारा ईमान है कि हम इंशाअल्लाह ताला हर वो कदम जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए होगा, वो उठाएंगे। किसी के साथ जो है वो पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं होगी, और अगर उसमें हमारी तरफ से हमारे वज़रा, हमारा कोई एलाए उसमें आएगा तो उसके खिलाफ हम इंशाअल्लाह प्रॉपर वो आपको विटनेस आप करेंगे उसको। हमें सिर्फ टाइम दे दें, सिर्फ 50 दिन हुए हैं, टाइम आने दें। वो सब लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, और इंशाअल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही चीज थी जो इमरान खान साहब इंडिकेट करना चाह रहे थे, जिसको कि ये इस तरह से लेके आ रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने थ्रेट किया है अपना नैब के चेयरमैन को। थ्रेट नहीं किया, उनको कहा है कि आप अपने रास्ते सीधे करें और प्रायोरिटीज को, जो चीज पहले है उसको पहले लेके आए। वो जिस भी पार्टी से हम इंशाअल्लाह उनके खिलाफ एक्शन में आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है। नैयर बुखारी साहब, इब्राहिम खान भी यही कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी आज यही कहा था कि जब तक मुल्क से ये जो करप्शन है ये दूर नहीं होती, तब तक मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। और वो किसी धमकी में नहीं आ रहे कि जी वो कोई नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहा है वगैरह वगैरह। देखिए, ये बिल्कुल बिलाशुबा करप्शन जो है उसके खिलाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही मौक़िफ़ है कि इसको एलिमिनेट होना चाहिए, और उसके लिए जो भी एफ़र्ट्स किए जाएं उसमें बुराई कोई नहीं है। लेकिन असल बुनियादी बात यह है कि करप्शन की आड़ में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, और जो है डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए। और ये जो इब्राहिम खान साहब ने बात की, बिलाशुबा इनके तमाम मेंबरान एक स्टीरियो टाइप ये स्टेटमेंट आ रही है कई दिनों से। लेट्स सी आज के बाद कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुफ्तगू की आज लाहौर में, उसका क्या असर नैब लेती है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है, आया उस पर अमल होता है कि नहीं होता। KPK में अगर कोई रेफरेंसेस हैं तो वहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी अरेस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता। दीगर जो रेफरेंसेस पंजाब में हैं, चाहे इररिस्पेक्टिव वो किसी भी जमात से हों, उनके साथ नैब का रवैया क्या होगा, सिंध में क्या होगा। लेकिन अभी तो परफॉर्मेंस पंजाब में चीफ मिनिस्टर की शुरू नहीं हुई, कुछ दिनों में है जो उन्होंने अहकामात जारी किए। अल्टीमेटली उसको सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेके नोटिस लेना पड़ा, और वो रिपोर्ट भी आ चुकी। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ही उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया उनकी कारकर्दगी के बारे में और उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन पहले 15-20 दिन की जो परफॉर्मेंस थी, अगर वो बहुत बेहतर होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस न लेना पड़ता। तो हम तो समझते हैं कि जिसने भी इस मुल्क का पैसा लूटा है, बिल्कुल उससे पैसा निकलवाना चाहिए, उसकी एहतसाब होना चाहिए। और सिर्फ एहतसाब खाली मुकदमात बनाने से नहीं होता, एहतसाब तब होता है कि जब आप अल्टीमेट एंड तक उस मुकदमे को लेके जाएं और कन्विक्शन करवाएं, जिसका कोई डेटरेंट इफेक्ट हो।
اگر خالی مقدمات بنا کے اور بندے الٹیمیٹلی ویک کیسز آپ لے کے چلے جائیں اور ایکویٹل ہو جائے تو وہ تو پھر ڈسکریج نہیں ہوں گے لوگ, وہ تو انکریج ہوں گے کہ یہ ادارہ کمزور کیسز بناتا ہے, وداؤٹ ایویڈنس کیسز بناتا ہے. تو اداروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے تاکہ جو کنسیپٹ ہے پنشمنٹ کا وہ سامنے آئے اور اس کا اثر سوسائٹی پہ پڑے, تاکہ اس کا ایک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ جو ہے وہ لوگ محسوس کریں. اگر کسی کرائم کی کنوکشن نہیں ہوتی تو اس کا ڈیٹرنٹ ایفیکٹ نہیں آئے گا. اور بات رہی کہ ایک جو آپ نے آغاز میں پرائم منسٹر صاحب کا کلپ سنوایا کہ میں بھیک نہیں مانگنے جاؤں گا, کسی کے پاس درخواست لے کے نہیں جاؤں گا, اگر وہ موقع آیا تو میں خودکشی کر لوں گا. یہ پرائم منسٹر عمران خان کی اپنی سپیچ ہے جو الیکشن سے قبل ہے. تو لیٹ سی کہ ابھی جو چائنا کے ساتھ انہوں نے رجوع کیا جا رہا ہے یا سعودی عربیہ کے ساتھ آ رہا ہے کہ $10 بلین کا پیکیج آ رہا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی ابھی آج ہی وہ ٹیم IMF کی واپس گئی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گفتگو کرنے جائیں تو ایویلیویٹ کر رہے ہیں, تھنک کر لیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کل اس پہ میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں کہ نہیں. آج صورتحال تو وہی بن رہی ہے کہ پیسے پھر مانگے جا رہے ہیں, اور جو کچکول توڑنے کی بات تھی آج پھر وہ کچکول لے کے باقی ملکوں کے پاس اور اداروں کے پاس جا رہے ہیں. اب یا تو پیسے مانگیں گے آپ یا آپ خودکشی کریں گے, دونوں میں سے ایک کام آپ کو کرنا ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ابراہیم خان صاحب, وقفے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ہم وقفے پہ چلے گئے. آپ اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کہیے. جی میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا, چاہے نیئر صاحب کچھ فرمائیں تو مجھے اس کا رسپانس کا موقع دیا جائے. جی بولیے. یا میرے نون لیگ کے بھائی ہیں جی بولیے, وہ بات کرنا چاہے تو مجھے موقع دیا جائے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نیئر صاحب سے کہ یہ جو جتنے بھی آپ معاملات کو لے کے آ رہے ہیں نا جی, آپ یقین کیجئے کہ ہم کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کرنا چاہتے. ہم نے کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کرنا. یہ قانون کے مطابق جب سب کی باری آئے گی تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ہم رول آف لا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اور اس ملک میں کرپشن ختم کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. نمبر 1, ہم کسی کو یہ نہیں کہ اکیوز کر رہے کہ تم واقعی مجرم ہو اور تم نے یہ چیزیں ثابت کرنا, جنہوں نے مقدمے درج کیے ہیں یا ریفرنسز بنائے انہوں نے ثابت کرنے ہیں, یا کورٹ آف لا نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون ملزم ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ بیٹھ کے PTI والے بھی, مسلم لیگ نون والے بھی, پیپلز پارٹی والے بھی, اور باقی تمام جتنی اتحادی جماعتیں ہیں, بیٹھ کے اس پہ ایک قانون لے آئیں جو کہ چائنیز ماڈل ہے, جس میں یہ ہے کہ اگر کورٹ آف لا میں ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی نے کرپشن کی ہے تو اس پہ سزائے موت کا قانون لایا جائے. ایک دوسرا, یہ ادارے فلاں اچھا ادارہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, یہ پولیٹیکل وکٹمائز کر رہا ہے, یہ فلاں کر رہا ہے, اس کے لیے بھی ایک بہت زبردست ماڈل تھا جو کہ سنگاپور کے وہ لی کیو یون جو تھے انہوں نے لے کے آئے تھے, سپریم جوڈیشل کونسل. وہ بنا دی جائے تاکہ وہ ہر ادارے پہ انکلوڈنگ جوڈیشری, آپ کی ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو تینوں برانچز کو وہ دیکھے, جو بھی قانون سے ہٹ کے کچھ کر رہا ہو تو اس کو وہ اکاؤنٹیبل ہو ان کے پاس, تاکہ کسی قسم کی اس میں گنجائش نہ رہے غلطی کی, کسی کے ساتھ زیادتی کی. ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. میں ان سب بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں اور مل کے یہ قانون بنائیں اس پر میں جس پہ ثابت ہو جائے. ابراہیم خان صاحب, میں ذرا آپ نے بڑی جو تجویز دی ہے اس پہ میں ایک موقف لے لیتا ہوں. ابراہیم خان صاحب اور PTI تو سنگاپور, جی آپ کے پاس بھی آتا ہوں, سنگاپور اور چین کا ماڈل لا رہے ہیں. میرا خیال سولنگی صاحب ایک لائنر میں جی بولیے, چلے نیئر بخاری صاحب آپ بول دیجئے. only one liner جی جی, کہ there is a big question mark کہ شہباز شریف کی اریسٹ سے پہلے نیب کے چیئرمین کا کال آن کرنا پرائم منسٹر پہ, وہ ادارہ جس کا سربراہ, جس کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں کرپشن کو ایلیمنیٹ کرنا ہے,
اس کو گورنمنٹ کے انفلوئنس میں نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ایک ملاقات بذات خود ایک بڑا کویسچن مارک ہے. اس کی وضاحت اب کون کرے گا خدا بہتر جانتا ہے. سیکنڈلی ابراہیم خان صاحب نے جو پروپوزلز دی ہیں, یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, یہ ٹاک شوز میں آنے سے پہلے اور جو تجویز ان کی پاس ہے پارلیمنٹ کو استعمال کریں, اس کو فلور کو استعمال کریں, نیگوشیٹ کریں, آن بورڈ لیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو. آپ کو اگر لیجسلیشن کرنی ہے تو یہ رویے جو اپوزیشن کے ساتھ آپ اپنا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ لیجسلیشن کر نہیں پائیں گے. لیکن یہ میں دعوے سے بات کہتا ہوں کہ 2021 تک سینٹ سے آپ سمپل میجورٹی کے بغیر اور سپورٹ کے بغیر کوئی ایک بل نہیں پاس کر سکیں گے. اور یہ لیجسلیشن کا جو پروسیس ہے یہ سٹینڈ سٹل ہو جائے گا. لیکن اس ملک میں حکومتوں کو, اقتدار والی جماعتوں کو, ٹریجری بینچز کو اپنے رویے اور اپنے ایٹیچیوڈ کو بدلنا پڑتا ہے. وہ کنٹینر والی سیاست پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی. اور آپ کو اگر آپ نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ نہ لیا اور ساتھ لے کے نہ چلے تو آپ کی گورننس بھی نہیں ہوگی اور آپ کی لیجسلیشن بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھیں میں تو ابراہیم خان صاحب کو تجویز کروں گا کہ اپنی تجویز پہ غور کر لیں. سزائے موت کرپشن کی بات کر رہے ہیں, ساتھ جہانگیر ترین کو بٹھایا ہوا ہے. جہانگیر ترین صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے انسائڈ ٹریڈنگ کی ہے, 10 کروڑ روپے جرمانہ ادا کیا. اس بنیاد پہ نااہل نہیں ہوئے. اس پہ تو وہ آلریڈی ایڈمیشن دے چکے ہوئے ہیں. SCCP کے اندر کاغذ جمع کروایا کہ میری اس کو پیروی نہ کیا جائے اور میں نے انسائڈ ٹریڈنگ کی ہے. تو یہ کیسے یہ اس طرح کی تجاویز لے کر آ رہے ہیں؟ بائیں طرف علیم خان صاحب کو بٹھایا ہوا ہے, پیچھے لیاقت جتوئی صاحب کھڑے ہیں. نہیں ابھی ٹھہر جائیے, مجھے بات کر لینے دیجیے. آپ ناراض نہ ہوں, حوصلہ پیدا کریں, میری بات تو سن لیں. آپ بے شک میری تجویز مت لیجیے گا, آپ ناراض نہ ہوں, میری تجویز مت لیجیے گا, مگر میری بات کر لینے دیجیے. میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے, میں نے پوری بات آپ کی سنی ہے. جب یہ گئے تھے چودھری صاحب کے پاس اور چودھری صاحب کے سن ان لا کو انہوں نے دبئی میں پکڑا ہے, اس سے 2 کوس دور جو ہیں پرویز مشرف صاحب رہتے ہیں. 2 کوس دور جہاں سے انہوں نے افتخار چودھری کے سن ان لا کو پکڑا ہے, وہاں سے 2 کوس دور پرویز مشرف صاحب ہیں جو 2 مرتبہ اس ملک کا آئین توڑ چکے ہیں اور 2 قتلوں کے اندر ان کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں. ان کے پراپرٹی کے بھی ہیں کیسز. بھائی انہیں بھی لگے ہاتھوں لے آتے. کیا اتنا مسئلہ تھا؟ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. تیسری بات یہ کہ انہوں نے صحیح کہا ہے جو انہوں نے کہا ہے نا کہ بزدار ہی تبدیلی ہیں. یہ سپریم کورٹ کا سامنے یہ 4 جولائی ڈان میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, انکوائری رپورٹ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ربر سٹیمپ تھا وہاں کا IG. یہ جو روکا گیا وہ کیا نام ہے ان کا, وہ خاور مانکا صاحب کو روکا گیا جو فرسٹ لیڈی کے ایکس ہسبینڈ ہیں, کہ یہ CM کے حکم پہ کیا گیا. اور خیر صرف CM کا حکم نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے خود ایڈمٹ کیا کہ میں نے رات کو ناکے پہ جب روکا گیا تو صرف پتہ کرنے کے لیے, انفلوئنس نہیں کیا, پتہ کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا. بھائی مجھے بھی ناکے پہ اسلام آباد میں پولیس روکتی ہے, پرائم منسٹر کو چاہیے میرے لیے بھی ایک مرتبہ فون کر کے پوچھ لیا کریں کہ کیوں روکا ہے. روز ہم رات کو رکتے ہیں, ہمیں روز ناکے کے اوپر رات کو اسلام آباد میں روکتی ہے پولیس. تو یہ کرامت کھوکھر صاحب بھی تبدیلی ہیں, منشا بم صاحب بھی تبدیلی ہیں, خاور گجر جن کے متعلق سپریم کورٹ نے, احسن جمیل گجر جن کے متعلق سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر کیوں نہ وہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جائے, وہ بھی تبدیلی ہیں. تبدیلی آ نہیں رہی بھائی, تبدیلی آ گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ابراہیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیں گے. بخاری صاحب آپ کا بھی اور ملک صاحب آپ کا بھی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.